درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے آج سورۃ الانعام کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ انعام مکی ہے، اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیتیں، 3100 کلمات ہیں اور 12935 حرف ہیں اس سورت کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ مکمل سورت ایک ہی رات میں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے آئے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے، تو سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم نے بھی اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کی۔ سبحان ربی العظیم کی تسبیح آپ نے فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ سربا سجود ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین بنائے، تخلیق فرمائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تورات میں سب سے پہلی آیت یہی ہے۔ اس آیت میں بندوں کو شان استغنا کے ساتھ حمد کی تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، بندوں کو اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر کرنا اس لیے ہے کہ اس میں دیکھنے والوں کے لیے بہت عجائب قدرت اور غریب حکمت ہیں، کہ آسمان کو دیکھنے میں ہزارہا حکمتیں ہیں کہ اتنا بڑا آسمان اللہ رب العزت نے بغیر ستونوں کے قائم فرمایا، پھر اس میں بہت سی سہولیات رکھیں اور اس کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا، آسمان میں جناب سورج کو قائم کیا، چاند کو قائم کیا، ایک پورا نظام جو ہے اس کو قائم کیا ہے۔ تو اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں اور بہت ساری اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، اور اس میں عبرتیں اور منافع بھی ہیں کہ اس سے ہمیں عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ اتنے بڑے آسمان کو بنا کر پھر اس کو ختم بھی کرتا ہے کہ قیامت کے قریب اس کو سارے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ جب اتنے بڑے آسمان کو ختم کرنے پر وہ قادر ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اس لیے اس میں بہت ساری عبرتیں بھی ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کر عبرت بھی حاصل کرے، اور اس میں بہت سارے منافع بھی ہیں کہ آسمان میں جناب سورج کو قائم کیا ہے جس سے ہم دن میں پورا دن جو ہے مستفید ہوتے ہیں اس کی روشنی سے، اور رات کے وقت ستارے ہیں، چاند ہیں، ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں، تو اس میں بہت سارے منافع بھی ہیں۔ وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، یعنی ہر ایک اندھیری اور روشنی، چاہے وہ اندھیری رات کی ہو یا کفر کی ہو یا جہالت کی ہو یا جہنم کی ہو، وہ ساری کی ساری اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ساری اندھیریاں اللہ نے بنائی ہیں، اور روشنی چاہے وہ دن کی ہو یا ایمان کی ہو یا ہدایت کی ہو یا علم کی ہو یا جنت کی ہو، یہ بھی ساری کی ساری اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اب یہاں پر وجعل الظلمات والنور، ظلمات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جب اندھیریوں کا ذکر آیا تو اللہ نے جمع کے صیغے کو استعمال فرمایا، والنور، اور نور کا جب ذکر آیا روشنی کا تو واحد کے صیغے کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں بہت زیادہ ہیں، باطل کی راہیں بہت زیادہ ہیں، اور راہ حق جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ راہ اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ روشنی جو ہے وہ صرف اسلام ہے، باقی سارے کے سارے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے وہ باطل کے راستے ہیں، اور ہدایت کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر جو ہیں وہ ٹھہراتے ہیں، یعنی باوجود ایسے دلائل پر مطلع ہونے
اور قدرت کی اتنی عظیم نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے برابر ان کو جانتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ دوسری چیزوں کو وہ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ وہ پتھروں کو پوجتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان حقیر چیزوں کو وہ اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں اور اللہ کے برابر اس کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو جن کی نسل سے تم پیدا کیے گئے ہو اس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ فائدہ اس میں مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہم جب گل کر مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہاری اصل مٹی ہی سے ہے، تو پھر دوبارہ پیدا کیے جانے پر کیا تعجب ہے۔ جس قادر نے پہلے تمہیں پیدا کیا اسی کی قدرت سے تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ جب اللہ نے پہلے بغیر نمونے کے، بغیر کسی شکل و صورت کے تمہیں پیدا کر لیا ہے تو اب تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ نہ اللہ کے لیے پہلے پیدا کرنے میں، تخلیق کرنے میں مشکل تھی اور نہ دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشکل ہے، لہٰذا مرنے کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم قضى اجلا، تمہیں مٹی سے تخلیق فرمانے کے بعد پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور حکم کو جاری کیا جس کے پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے۔ ایک وقت مقرر ہے اور اس کو پورا کرنا تمہارے لیے لازمی ہے۔ جیسے ہی وہ وقت پورا ہوگا اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جانا ہوگا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے۔ مرنے کے بعد اٹھانے کا پھر ایک پروسیس ہے اور ایک وقت ہے، اور اس وقت میں تم مرنے کے بعد انتظار میں رہو گے۔ پھر جب وہ ٹائم پورا ہوگا تو جس طرح دنیا میں ٹائم پورا ہونے کے بعد تمہیں موت عطا کی، اسی طرح مرنے کے بعد جب ٹائم پورا ہوگا تو پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اور ثم انتم تمترون، لیکن تم ہو کہ تم پھر بھی لوگ جو ہے وہ شک کرتے ہو، تم پھر بھی شک کرتے ہو، حالانکہ اللہ ہر چیز کو واضح انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور اللہ وہی ہے کہ وہ ایک ہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اللہ ہی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک جو ہے وہی ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ اسی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ وہی ہے، یہ نہیں کہ آسمانوں کا خدا کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی اور ہو، نہیں، آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے اور زمینوں میں بھی وہی اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، اسے تمہارا چھپایا ہوا اور تمہارا ظاہر کیا ہوا سب معلوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جسے تم ظاہر کرتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے، جسے تم چھپاتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تمہارے کاموں کو وہ خوب جانتا ہے، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اس لیے جب اللہ جانتا ہے تو پھر اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرو اور اسے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کا کلمہ پڑھو اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ راہ حق جو ہے وہ یہی ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ تو اللہ جب تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے اور جانتا ہے تو اس لیے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے پھر آخرت میں ہمیں شرمندگی نہ ہو، آخرت میں ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ جب اللہ ہمارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے اور اسے معلوم ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور خوش ہو۔ ایسے اعمال سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کا قہر اور غضب نازل ہو اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی اور اپنے احباب کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کی، دوست احباب کی اصلاح کریں کہ زندگی وہی ہے جو اللہ رسول کی فرمان برداری میں گزرے، وہی زندگی ہے، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزرے وہ گزر نہیں رہی، وہ ضائع ہو رہی ہے۔
وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، حضور کی پوری امت کو دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔